اور غیلولہ صبح فجر کے بعد سو گئے تو فقیر بنیں گے، سمجھے؟ غیلولہ عصر کے بعد سو گئے تو پاگل بن جائیں گے، بھوت چڑھیں گے آپ پر۔ اس لیے ایک روایت، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تمنا رہتی تھی کہ اللہ مجھے اور عمر دے دے، اور عمر دے دے، اور عمر دے دے، اور عمر دے دے، تاکہ مسجد نبوی میں خلق خدا کو زیادہ سے زیادہ حدیث پڑھاؤں۔ تو ایک دو دن ذہن میں آیا کہ یا اللہ، کوئی کیسے پتہ چلے گا مجھے باقی میں کتنے سال زندہ ہوں؟ پتہ چل جاتا۔ یا اللہ، حضرت ملک الموت کو اسرائیل نہیں کہنا ہے، اسرائیل اسرائیلی الفاظ ہے، اسرائیلیات میں سے اسرائیل کوئی بھی نہیں کہتا، سمجھے؟ قرآن و سنت میں کہیں بھی اسرائیل نہیں ہے۔ ملک الموت علیہ السلام کو میں کسی طرح اگر خواب میں دیکھ لیتا تو اسے پتہ کر لیتا، یا اللہ مجھے ملک الموت سے ملاقات کرا دے۔ تو وہ مولی منظور کی دعا تھوڑی تھی، وہ امام مالک کی تھی۔ اللہ نے رات کو ملک الموت کو خواب میں دکھایا اس کو۔ حضرت آ گئے تسو کے، تو کہا کہ جو ملک الموت ہے کمزہ نہ دے، آسمان نہ راغلے، کمزہ نہ راغلے، سمجھے؟ آسمان سے آگے آپ کی ملاقات کے لیے آ گئے۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ اتنی مہربانی کر سکتے ہیں، مجھے بتا سکتے کہ میری زندگی کتنی باقی رہ گئی، اس اعتبار سے میں اپنے کام کو بھی چلا لوں، کتنی زندگی؟ تو حضرت ملک الموت ہنسنے لگے، ایسے کہ 5 انگلیاں، یہ دو درے سلور پنزا زو، چلا گیا۔ اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ صبح خواب سے جب اٹھے تو اذا زلزلت الارض زلزالہا، حضرت کی حالت ہی خراب ہو گئی کہ بھئی مسئلہ تو خراب ہو گیا۔ اب اس نے 5 کر کے، میں نے سوال پوچھا کہ میری زندگی کتنی، اس نے کہا 5، پتہ نہیں 5 گھنٹے، 5 دن، 5 ہفتے، 5 مہینے، 5 سال، کیا ہے؟ یہ تو آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، مسئلہ ہی خراب ہو گیا۔ تو اس زمانے میں، امام مالک کے زمانے میں، ہر ایک آدمی کا اپنا فن ہوتا ہے۔ حضرت محدث اعظم تھے، غضب کے محدث اور فقیہ، لیکن خوابوں کی تعبیر ایک الگ چیز ہے۔ ابن سیرین بڑا مذاقی تھا، میرے طرح جیسے میں مذاق کرتا ہوں، سمجھے؟ تو حضرت اقدس، لیکن وہ میرے طرح سے زبان اس کی نہیں تھی، ہماری زبان کو بس آپ لوگ دعا کریں۔ حضرت اقدس، امام مالک نے اپنے 1-2 شاگردوں سے کہا کہ میں تو بہت تردد میں ہوں، اس قسم کا خواب دیکھا ہے، تم لوگ جا کر کے ابن سیرین سے پتہ کرو، لیکن میرا نام ابن سیرین کو نہیں بتانا۔ بس کہا ایک آدمی نے خواب دیکھا ہے اس طرح، اتنے سے بتا دو اس کی تعبیر کیا ہے۔ اور طالب علم جی پیدل غریب یہاں سے گئے، کئی دنوں کے بعد حضرت کے پاس پہنچے ابن سیرین کے یہاں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے آنا ہوا؟ فرمایا کہ دور دراز علاقوں سے آئے ہیں، اور ایک آدمی نے ایسا خواب دیکھا، ملک الموت کو دیکھا، اپنی زندگی پوچھی، ملک الموت نے یہ جواب دیا ہے، دا پنزا، پھر چلا گیا۔ اس کا کیا مطلب ہے، کیا تعبیر ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اس نے، ابن سیرین نے کہا کہ بندہ کون ہے جس نے خواب دیکھا؟ انہوں نے کہا کوئی بھی ہو، اس لیے کہ استاد نے منع کیا تھا کہ میرا نام نہیں بتانا۔ کہا کہ تم بندہ نہیں بتاؤ گے، میں تعبیر نہیں بتاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے لیے دور سے آئے، تعبیر بتا دو۔ کہا بتاؤ بندہ کون ہے، بندہ کون ہے؟ انہوں نے کہا حضرت اللہ کے لیے کوئی بھی ہو، سمجھے، آپ تعبیر بتا دو۔ آیا سمجھ میں؟ تو حضرت اقدس ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ہنس کر کے کہنے لگے، اس کو تم زمین کے نیچے چھپاؤ، میں باہر نکال دوں گا اس کو۔ وہ بندہ جس نے یہ خواب دیکھا، وہ اس زمانے میں صرف امام مالک ہی ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس زمانے میں اگر یہ خواب ایسے دیکھنے والا، وہ صرف میری دانش کے مطابق امام مالک ہی ہوگا اور کوئی آدمی نہیں ہوگا۔ آیا مسئلہ سمجھیں؟ یہ کس طرح آپ کو پتہ چل گیا؟ فرمائے اس طرح عظیم فرشتے سے کوئی عظیم آدمی بات کرے گا، سمجھ شیری میں ہے کہ نہیں؟ اس عظیم فرشتے سے اس طرح بے تکلف ہو کر کے، جبکہ فرشتوں کو دیکھ کر کے آدمی کی حالت خراب ہو جاتی ہے، سمجھے؟ ایسے بے تکلف ہو کر کے اس سے گفتگو کرنا، یہ ایک عظیم انسان ہوگا۔ اور میری نگاہ میں اس وقت عظیم انسان سب سے بڑا امام مالک ہے، سمجھے؟ اور جا کر امام مالک کو کہو کہ تو اپنے فن کا ماہر ہے، یہ تیرا فن نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرشتے نے نہ 5 گھنٹے مراد لیے، نہ 5 ہفتے مراد لیے، نہ 5 دن مراد لیے، نہ 5 سال مراد لیے، نہ 5 مہینے مراد لیے، بلکہ ان کا اشارہ اس طرف کہ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ امور 5 هذه ال5 لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مصطفى فمن ادعى انه يعلم شيء من هذه فقد كفر بالقرآن لانه خالفه۔ ابن عباس کا قول ہے،
یہ 5 چیزیں کوئی بھی ماں کا لال جانتا نہیں۔ 3 قسم کی نیند ہوتے، کیلولہ، ایلولہ، غیلولہ، سمجھے؟ کیلولہ یہ دوپہر کا کیلولہ جو سنت ہے، اور ایلولہ صبح فجر کے بعد سو گئے تو فقیر بنیں گے، سمجھے؟ غیلولہ عصر کے بعد سو گئے تو پاگل بن جائیں گے، بھوت چڑھیں گے آپ پر۔ اس لیے ایک روایت کمزور ہے، لیکن اس روایت میں ہے کہ اگر کوئی عصر کے بعد سوتا ہے اور وہ پاگل ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں ملامت نہ کرے، فلا یلومن الا نفسہ۔ میں اس کا آسان طریقہ آپ کو بتاتا ہوں، آپ عصر کے بعد سو جائیں، آدھا گھنٹے کے بعد جیسے آپ کی آنکھ کھل جائے گی تو پہلی بات تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا یہ کس ٹائم پہ میں سویا ہوں، سمجھ شریف میں ہے کہ پہلی بات یہ کہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کون سا ٹائم ہے، اور کافی دیر کے بعد انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ او عصر کے بعد سو گیا۔ رات کے سونے کے اندر یہ نہیں ہوتا، کیلولہ کے اندر یہ نہیں ہوتا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، لیکن عصر کے بعد یہی ہوگا۔ اور فجر کے بعد اگر سوئیں گے تو فقیری بھی آ جائے گی اور نامردی بھی آ جائے گی، نامرد بھی بنیں گے، مردانگی بھی آپ کی کمزور ہوگی۔ اس لیے حضرت عمر نے فرمایا ایاکم ونومۃ الغداۃ فإنها مبخرۃ مجعرۃ مجفرۃ۔ کیا فصاحت ہے! ایاکم ونومۃ الغداۃ، فجر کو نہ سویا کرو، فإنها مبخرۃ مجعرۃ مجفرۃ۔ اس لیے ہمارے حضرت فجر کی نماز کے بعد طلبہ کے کمروں میں پھیرتے تھے، اگر کوئی سو گیا تو کس کر کے اس کی پٹائی کرتا تھا، ایسی پٹائی لگاتے تھے حضرت اقدس مولانا سلیم اللہ خان۔ حضرت فرماتے تھے کہ فجر کے بعد میرے نزدیک سونا بالکل حرام اور ناجائز اور کفر ہے۔ اور ہمارے ایک اور استاد تو فرماتے تھے کہ فجر کے بعد سونا علماء کے لیے واجب ہے۔ جیسے فجر کے بعد ظاہر ہے کہ ہم لوگ یاسین تو پڑھیں گے بھی نہیں، آیا سمجھ میں؟ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی بستیاں ہیں تمہارے جیسے بدماش، اردنا اہلاکہا، ہم نے ان کی ہلاکت کا ارادہ کر دیا، فجاء بأسنا، ان کے پاس ہمارا عذاب آ گیا، بستی پر یعنی بستی والوں پر عذاب آ گیا، حال کونہم بائتین، درحال کہ رات گزار رہے تھے، او قائلون، یا کیلولہ کر رہے تھے۔ عرب کے ہاں کیلولہ اسی زمانے سے مشہور ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اور کیلولہ اچھی چیز ہے۔ کیلولہ کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی آنکھ بھی لگ جائے اور زیادہ سو جائیں، لیکن تھوڑا سا کروٹ بدل دے، یہ سنت ہے۔ فما کان دعواہم، یہ بدماش جو اللہ کو نہیں جانتے تھے، لیکن جب اللہ کا عذاب گیا، فما کان دعواہم اذ جاءہم باسنا، ان کی کوئی اور فریاد نہیں تھی جب اللہ کا عذاب آ گیا، الا ان قالوا، مگر یہ کہنے لگے، انا کنا ظالمین، ہم نے بہت زیادتی کر دی، پروردگار ہمیں معاف کر دے۔